تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینہ میں بھیجا۔ مشہور یہی ہے کہ صرف ربیع الاول حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، لیکن جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، اس میں اور باتیں بھی ملتی ہیں کہ ہم نے یہی سنا کہ ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ لیکن میرا دوست توجہ کر، اللہ تبارک و تعالی نے اس ربیع الاول کو اتنا بابرکت مہینہ بنایا ہے، اتنا شان والا مہینہ بنایا ہے کہ میرے نبی کی ولادت باسعادت کا جب مہینے کا انتخاب کیا گیا تو وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو بھائی معنی سمجھ میں آ گیا کہ میرے محبوب کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ ربیع الاول ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا مہینہ ربیع الاول ہے، نبی علیہ السلام کی رحلت و وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ اس مہینہ میں 4 چیزیں ہوئیں، ہم نے صرف ایک کو جانا ہوا ہے کہ صرف نبی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ نہیں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نبی کے 4 چیزوں کو مانتے ہیں، ربیع الاول کو بھی مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی ہجرت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی نبوت و رسالت کو بھی مانتے ہیں، نبی کی رحلت و وفات کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے 4 چیزوں کے بدلے میں امت محمدیہ کو 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ توجہ فرمائیں۔ اس مہینہ میں 4 چیزوں کا نمودار ہوا۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں۔ انعام کتنے ملے؟ انعام کتنے ملے؟ 4 انعام۔ 4 چیزیں، 4 انعام۔ نبی کی ولادت باسعادت، اس پر انعام اللہ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو حریت اور آزادی عطا فرمائی ہے۔ اسلام سے قبل آپ دیکھیں، عورت کا معاشرے میں کوئی وقار نہیں تھا، عورت کا مقام نہیں تھا، بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن رحمت کائنات کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی برکت سے اس سال جتنی مستورات، جتنی خواتین حاملہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی برکت سے سب کو نرینہ اولاد عطا فرمائی، سب کے ہاں بچے پیدا ہوئے۔ تو میرے دوستو، نبی کی آمد سے، نبی کی ولادت سے اللہ تعالیٰ نے حریت اور آزادی عطا فرمائی ہے۔ جس عورت کا مقام معاشرے میں کوئی نہیں تھا، ایک صرف بازار کی زینت سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی کائنات، نبی رحمت کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا مقام اتنا بلند کیا کہ اسلام میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والی بھی خاتون ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت عورت کی شہادت ہے، اسلام میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی بھی عورت ہیں۔ اللہ نے فرمایا، محبوب جس عورت کا مقام معاشرے میں نہیں سمجھا جاتا، تیرے آنے کی وجہ سے میں اس کو اتنی عظمت بخشوں گا کہ اسی عورت کا مقام میں اتنا بلند کروں گا کہ اس کے قدموں کے نیچے میں اللہ تعالیٰ جنت کو رکھ دوں گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا، بیٹی کو رحمت بنایا، اور بیٹیوں کا حصہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور والدین کی خدمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ جس کا کوئی مقام نہیں تھا، اللہ نے اپنے نبی کے صدقے سے اس کو رحمت عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے میں کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4 چیزیں۔ پہلی چیز ولادت باسعادت، اللہ تعالیٰ نے اس کے انعام میں انسانیت کو حریت اور آزادی عطا فرمائی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینہ میں ہجرت فرمائی ہے۔ کیا چیز ہے؟ ہجرت ہے۔ ہجرت کہتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے دین کی خاطر جانا کسی اور مقام پر۔ تو میرے دوستو، لا ہجرت بعد یوم الفتح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یوم فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ آقا نامدار شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز سفر المظفر کی 28 تاریخ کو کیا، اور اسی سفر ہجرت کا اختتام ربیع الاول میں ہوا۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ ربیع الاول کا مہینہ نبی کی ہجرت کا مہینہ ہے۔ نبی کی کیا ہے؟ ہجرت کا مہینہ ہے۔ اسی ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو منور و روشن فرمایا ہے۔ آج گنبد خضرا کا مکین جو ساتھ ابو بکر عمر سوئے ہوئے ہیں، یہ نبی کی برکت سے ہے۔ اور نبی کا مقام، نبی کا روضہ، میرے اکابرین نے لکھا ہے تمام جنت اکٹھے کی جائیں، تمام کائنات اکٹھی کی جائے، میرے نبی کے روضے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت الفردوس کیوں نہ ہو، میرے نبی کے روضے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا حجرہ، میرے منبر اور محراب کے درمیان کا جو حصہ ہے، میرا گھر میرے منبر کی درمیانی جگہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ جگہ ہے، جہاں ساتھ ابو بکر عمر سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور تو جنت میں ہوں، ساتھ سونے والے جنت میں نہ ہوں۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بخشا، ساتھ ہی سونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جیسے دنیا میں تیرے ساتھ تھے، مزار میں بھی تیرے ساتھ ہیں، غار میں بھی تیرے ساتھ ہیں، حوض کوثر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے۔ بخاری شریف میں آتی ہے، حدیث آتی ہے، روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سب سے پہلے جنت البقیع کا جو ہے قبرستان کھولا جائے گا۔ پہلے نبی علیہ السلام کی قبر طاہر کو کھولا جائے گا، ساتھ ابو بکر عمر کی قبروں کو کھولا جائے گا۔ اسی طریقہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دائیں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا، بائیں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں دونوں کو ایسے ہاتھ ملا کر کے جنت البقیع کی طرف جاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ کیا ہی اعزاز ہے، کیا ہی بات ہے ابو بکر عمر کی، کہ جس کا مقام اللہ کے نبی خود یوں بلند فرماتے ہیں کہ ابو بکر وہ انسان ہے کہ جس کا قرضہ میں نہیں اتار سکا، جس کا قرضہ دین پر آج بھی باقی ہے، آج بھی باقی ہے۔ سب کے قرضے میرے نبی نے اتار دیے، لیکن آخر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام حضرات یہ گواہ رہ جاؤ کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا حق ادا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کا قرضہ اسلام پر آج بھی باقی ہے، محمد مصطفیٰ پر آج بھی باقی ہے۔ میں محمد مصطفیٰ اس کا قرضہ نہیں اتار سکتا، رب ذوالجلال خود ہی اس کا قرضہ اتاریں گے۔ اور جب دن قیامت کا ہوگا، اللہ رب العزت بہت جلال میں ہوں گے، غصہ میں ہوں گے، قہاریت کی صفت کے ساتھ جلوہ فروز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے محبوب پہلا امتی بھیج جس سے حساب و کتاب شروع کروں، تو رحمت کائنات پہلا وہ بندہ جس کا حساب و کتاب شروع ہونا ہے۔ اپنے صحابہ میں نگاہ دوڑائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیں گے ابو بکر جا اپنا حساب و کتاب دے آج۔ جب ابو بکر صدیق اللہ کے دربار میں سامنے آئیں گے حساب و کتاب دینے کے لیے، تو رب ذوالجلال فرمائیں گے محبوب پہلا بندہ ہی وہ بھیجا ہے کہ جس کا میں نے قرضہ دینا ہے، جس کا اسلام پر قرضہ بھی باقی ہے۔ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کا قہار ختم ہو جائے گا، رب ذوالجلال کا جو غصہ ہے ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ سامنے حساب و کتاب دینے والا ابو بکر ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر کے لیے جنت کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ابو بکر جس دروازے سے دل چاہے چلا جا، یہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ وہی ابو بکر صدیق
آخری وقت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں عرض کر رہا تھا کہ 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 4 ہیں. ولادت با سعادت، ہجرت، نبی کی نبوت اور رسالت. اللہ نے ہر نبی اور رسول کو ایک خاص وقت میں 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج پہنایا ہے. جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب میں نے تیرے سر پر نبوت کا تاج پہنا دیا ہے اور ختم نبوت کا بھی تاج پہنا دیا ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروزی. کسی شکل میں جو آئے گا وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، لعنتی ہوگا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو بندہ نبی کے بعد ایک نبی کا قائل بنتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو نبی کے بعد 12 کا اعتقاد رکھتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. چاہے 4 کا رکھے، 5 کا رکھے، 12 کا رکھے، 14 کا رکھے، 1 کا رکھے. نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، نبیوں پر میں نے مہر ثبت کر دی ہے اور میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میری مثال نبیوں رسولوں میں ایسی ہے جیسا کہ کوئی محل تعمیر کیا جائے اور محل تعمیر ہو جائے، صرف اس میں ایک اینٹ باقی رہ جائے جو اس کو پر کرنے کے لیے ہو. فرمایا کہ باقی سارا محل تعمیر ہو گیا. جب ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نبیوں رسولوں میں رکھ دیا. اب وہ محل مکمل ہو چکا ہے، اس لیے آج کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ آئے گا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی نبی کے امتی بن کے آئیں گے. نبی اور رسول ان کی نبوت نہیں چلے گی، ان کی شریعت نہیں چلے گی، شریعت میرے پیغمبر کی چلے گی، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. تو اس لیے میرے دوستو اس مہینہ میں 4 چیزیں، 4 انعام اللہ نے دیے. کتنے انعام؟ ولادت کی صورت میں اللہ نے انسانیت کو حریت و آزادی عطا فرمائی. ہجرت کی صورت میں اللہ نے نصرت عطا فرمائی ہے، اور نبوت و رسالت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت مطہرہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. اسی طریقہ سے نبی علیہ السلام کی اس مہینہ میں رحلت و وفات ہے. رحلت و وفات پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم انعام عطا فرمایا، اور وہ ہے نظام خلافت راشدہ. نظام خلافت راشدہ ابو بکر صدیق کا نظام، عمر فاروق کا نظام، عثمان ذو النورین کا نظام، علی المرتضیٰ کا نظام، حضرت حسن کا نظام، حضرت امیر معاویہ کا نظام، یہ سارے نظام اس میں آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی رحلت و وفات سے عطا فرمایا ہے. تو میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحات تھے تو کیا حالات تھے؟ آخری جمعرات جو نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری جمعرات تھی، اس جمعرات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے. ویسے بیماری کا سلسلہ سفر کے آخری عشرے سے شروع ہوا. سن 11 ہجری محرم کا مہینہ گزرا، سفر کے 20 دن گزر گئے. آخری عشرہ تھا سفر المظفر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری نے حملہ کیا اور یہ سلسلہ شروع ہوا بیماری کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار طاری ہوا، سر میں درد ہونا شروع ہوا، اور اسی طریقہ سے یہ بیماری چلتی رہی. سفر کا آخری عشرہ ختم ہو گیا. ربیع الاول کا پہلا ہفتہ آیا، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے، اتنا تیز ترین بخار ہے.
کہ آپ کے پیشانی مبارک پر ایک پٹی رکھی ہوئی تھی، اتنی گرم ہو چکی تھی جیسا کہ کسی چیز کو پانی گرم میں بھگویا جائے اور وہ گرم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام اہل بیت اعظام، مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر بھی بڑا ہے، تکلیف بھی بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگوں کو جتنا بخار آتا ہے اتنا 2 گنا میں محمد مصطفیٰ کو آتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کو اگر 105 پر بخار ہو تو اس کا ڈبل کیا جائے تو 210 بنتا ہے۔ ڈاکٹری اور طب یہ ساری چیزیں جواب دے جاتی ہیں کہ یہ آدمی کا بچنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تیز ترین بخار، اسی بخار کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہیں ہو رہی، بار بار گشی طاری ہو رہی ہے۔ جب افاقہ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں نماز کا وقت ہوا، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے وضو فرمانا شروع کیا، صحابہ عرض کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جب ہم نے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، ان کے بدن سے لگ کر کے گرنے والا پانی کا قطرہ اتنا گرم تھا جیسے کسی حمام کا گرم پانی ہوتا ہے، اور اتنا گرم پانی تھا